نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الحق المبین کی وضاحت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحق قرآن کریم میں 10 مقامات پر آیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ الحق یعنی حقیقی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی کانسیپٹ یا کوئی نظریہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اینٹی، ایک ہستی ہیں جن پر کہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ یونس 32۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، حق کے بعد صرف گمراہی ہے، تم کیسے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی اس حق کے علاوہ تم کسی بھی طرف جاؤ گے، اللہ الحق کو چھوڑ کر تم کسی طرف کا بھی رخ کرو گے تو تم گمراہی ہی کو اپناؤ گے۔ پھر فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ الحج 26۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ العلی اور الکبیر ہے۔ العلی یعنی بلند، اور اس میں دونوں معنی کیے گئے ہیں، حصی طور پر بھی بلند، اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ فی السماء، اور فوق العرش، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہیں۔ اور دوسرا معنی کہ ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر خیر بہت بلند ہے، اور الکبیر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ المؤمنون 116۔ بلند ہے اللہ جو بادشاہ حق ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی جو کہ عرش کریم کا رب ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام المبین قرآن میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے اور حق کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ سورۃ النور آیا 25۔ اس دن اللہ انہیں ان کا حق بدلا دے گا اور یہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق المبین ہے، الحق المبین ہے۔ مبین جو ہے یعنی واضح، کلیئر، جس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی میں، اللہ کے ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی ٹیڑھ کجی اللہ نے نہیں رکھی۔ بالکل ٹوٹل کلیئرٹی کے ساتھ پوری دنیا، پوری یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چیزیں بیان کی ہیں، احکامات بیان کیے ہیں تو وہ واضح کر کے دیے ہیں، کسی کو کوئی اس میں کمی بیشی نہیں رہی کہ یہ بیچ میں کمی رہ گئی ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بات رہ گئی قرآن میں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے ثواب بتائے ہیں تو وہ بھی ہمیں بالکل واضح کر کے بتا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی ایسپیکٹ سے المبین ہے، اور ہمارے لیے ہر ایسپیکٹ جو ہے اسلام کا اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے دکھایا ہے۔ الحق کا مطلب ہے کہ جس میں شک نہ ہو، جس کی ذات میں شک ہو، نہ ہی اس کے اسماء و صفات میں شک ہو، اور نہ ہی اس کی الوہیت میں کوئی شک ہو، اور وہی معبود حق ہو، اس کے سوا حق معبود کوئی نہ ہو، اس کے افعال اور اقوال حق ہوں، اس کا اتارا ہوا دین حق ہو، اس کی تمام خبریں حق ہوں، اس کا وعدہ حق ہو اور اس کی ملاقات حق ہو۔
یعنی جھوٹ کا یا کسی بھی قسم کے ایسے وعدے کا یا کسی بھی قسم کے ایسے کانسیپٹ کا اس کے ہاں کوئی ہو ہی نہ، کوئی وجود ہی نہ ہو کہ جس چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کلیئر نہیں ہے یا یہ تو اصل میں ہونے والی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قیامت کا ایک نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حق طور پر، حقیقی طور پر ہو کے رہنے والی، جس کے ہو کے رہنے میں کوئی شک نہ ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں، مثلا الجنت حق والنار حق والدین حق والرسول حق والنبی حق، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے، مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حیات دائمی ہے، اللہ تعالیٰ کی قیومیت اور اس کی بقا دائمی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی زوال اور کوئی فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال، جمال، عظمت، جلال سب کے سب جو ہیں وہ برحق ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نعوذ باللہ مبالغہ نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا الحق ہونا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں شامل ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دعائے استفتاح تھی تہجد کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ۔ سبحان اللہ، کس طرح ایک ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر اس کے حق ہونے کی ڈیکلیریشن دی ہے باقاعدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے اللہ، تعریف تیرے لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نگران ہے اور جو کچھ ان میں ہے ان کا بھی، اور تیرے لیے تعریف ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز کی بادشاہی تیری ہے، اور تیرے لیے تعریف ہے کہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے لیے تعریف ہے کہ تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور تیرے لیے تعریف ہے کہ تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری بات حق ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، انبیاء کرام حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے۔ اور پھر سے آگے آتا ہے، اے اللہ، میں تیرے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیرے اوپر توکل کیا، تیری طرف میں جھکا اور تیرے لیے میں جھگڑا اور تیری طرف میں فیصلہ لے کر آیا، میں نے جو پہلے کیے ہیں یا بعد میں کیے مجھے وہ گناہ بخش دے، جو میں نے پوشیدہ کیے ہیں جو اعلانیہ کیے ہیں وہ بھی مجھے بخش دے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہی الہ ہے، وہی رب الحق ہے، جس کے علاوہ کسی کے شایان شان ہی نہیں ہے، نہ تو الوہیت نہ ہی ربوبیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الہ ہیں، اور الہ الوہیت کو، توحید الوہیت کے میں جتنے بھی افعال ہیں نا جو ہمارے انسانوں کے عبادت کے افعال ہیں وہ آتے ہیں، یعنی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا اخلاص، ہمارا حج، زکوٰۃ، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے افعال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، خیر و شر جو بھی انسان کی تقدیر ہے اس کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ، اور یہ فیکٹ جو ہے یہ حق ہے، یہ تمام فیکٹس جو ہیں یہ حق ہیں، اور اس کے علاوہ تمام جو معبود ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ باطل ہیں، وہ زائل ہونے والے ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں المبین۔ المبین کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے راہ ہدایت بیان کرتا ہے، ان کے لیے نیک اعمال واضح کرتا ہے،
جن کے ذریعے یہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اور برے اعمال بھی واضح کرتا ہے تاکہ ان کی سزا سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ النساء 26۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کر دے اور تمہارے اگلوں کے طریقوں کی تمہیں رہنمائی دے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ التوبہ آیا 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ کسی قوم کو راہ حق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ جن باتوں سے بچنا ناگزیر ہے وہ ان کو واضح نہ کر دے۔ وہ المبین ہے، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واضح طور پر لوگوں کو ان کی ڈیوٹیز اور ان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو صحیح طرح سے بیان نہ کرے اور پھر وہ انسانوں کی پکڑ بھی کر لے۔ یہ اس کے المبین ہونے کے خلاف ہے۔ پھر المبین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بالکل واضح ہے، کہ وہی واضح طور پر الہ حق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے کئی قسم کے دلائل بیان کیے ہیں جو اس کے الہ حق ہونے پر دلیل ہیں۔ اس کے سوا حیوانات، جمادات جنہیں الہ بنایا جاتا ہے وہ سب باطل ہیں، سب جھوٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت پیچھے بھی گزری ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی علی و کبیر ہے۔ یعنی الحق کے ساتھ ہی المبین کے لیے بھی اسی آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ یہ وحدانیت، یہ توحید ہے نا، یہ بالکل واضح ہے۔ اس دنیا کا سارا نظام ایک واحد کریٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک واحد خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ اس بات کی واضح ثبوت ہے اس دنیا کا پورا نظام کہ خالق ہے بھی اور ہے بھی ایک ہی۔ ان دونوں باتوں کی طرف یہ ساری مخلوقات اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں پر ذالک جو ہے نا، یہ عظمت اور صفات جو بیان کی گئی ہیں، هو الحق، وہ سب حق ہیں۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یعنی یہ جو عظمت اور صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں یہ سب برحق ہیں۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی حق معبود نہیں۔ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہے۔ اس کا اتارا ہوا دین، رسول، وعدہ، وعید، روز آخرت کی ملاقات سب کچھ برحق ہیں۔ جنت، دوزخ سب کچھ برحق ہیں، اور اس کی ہی عبادت سچی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو وہ جھوٹی عبادت ہوگی۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس کے سوا وہ کوئی تراشے ہوئے حیوانات، بت ہوں، پتھروں کے کوئی، یا لکڑی کے درخت ہوں، یا وہ کوئی حیوانات ہوں، کوئی بھی، چاہے وہ انسانوں کی زندگی کے اندر سے نکلی ہوئی کوئی کہانیاں ہوں، کوئی من گھڑت ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب باطل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ باطل ہے، اور وہ سارے معبودان جو ہیں باطلہ، وہ زائل ہونے والے ہیں، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ کسی کی زندگی اور موت کا وہ اختیار رکھتے ہیں، اور ان کو دوسروں کا تو کیا ہی اختیار ہونا ہے، ان کو تو اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ حج ہی میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یعنی بتوں کے اوپر جب وہ ایسے مل جاتے تھے اپنی نظریں نیازیں، تو وہ ان کے اوپر مکھیاں آ کے بیٹھتی تھی، تو مکھی کی ٹانگوں کے ساتھ جو ذرات لگ جاتے ہیں، ان معبودان باطلہ کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ یہ وہ واپس لے آئیں۔ تو لہٰذا یہ جو معبودان باطلہ ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار دوسرے کے لیے تو کیا، اپنے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ اگر انہیں وجود نہ دیتا تو یہ پیدا بھی نہ ہو سکتے۔ تو ایسی چیزوں کی عبادت تو باطل ترین اور گمراہ ترین کام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود حق ہونے اور اللہ کے سوا کسی بھی اور کے معبود ہونے کی نفی پر مختلف طریقوں سے دلائل دیے گئے ہیں۔ مثلاً پہلی دلیل ربوبیت سے ہے، جیسے ہم نے ابھی بات کی
کہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے تمام افعال، کچھ بھی وہ اس دنیا میں دنیا والوں کے لیے کرتا ہے، خالق ہے، رازق ہے، نعمتیں دینے والا ہے، مدبر ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندوں پر یہ لازم ہے کہ عبادت صرف اسی کی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحج آیا 61 سے 66 تک، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تجری فی البحر بأمرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا بإذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال ربوبیت ان آیات میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی آپ دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ جو سورہ آل عمران میں آتا ہے، پھر سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتیوں کا سمندروں کے اوپر چلنا لوگوں کے فائدے کے لیے، اور اسی طرح سے آسمان سے بارش کا برسنا، اور پھر اس زمین میں اس بارش کے ذریعے سے بہت سی نباتات کا اگنا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس میں ہر طرح کے جانوروں کا ہونا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ڈفرینٹ قسم کی ہواؤں کا اڑنا، کبھی کوئی قسم ہے ہواؤں کی، کبھی ٹورناڈو ہیں، کبھی ہریکینز ہیں، کبھی بریز ہے، کبھی فائدہ مند ہے، کبھی نقصان دہ ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو بادل ہیں مسخر آسمان اور زمین کے درمیان، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے افعال ربوبیت میں سے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الحق المبین ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ واضح اشارے ہیں، یہ واضح اشارے ہیں، یہ بڑے بین اشارے ہیں، اس کے بعد تو کوئی کنفیوژن رہ سکتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یونس 32 میں آتا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی توحید ربوبیت میں کوئی ان کو ایشو نہیں ہوگا۔ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ پیچھے جو میں نے سورۃ الحج کی آیات پڑھی ان کا ترجمہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہی حق ہے، اس کے سوا یہ لوگ جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ ہی علی و کبیر ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہی لطیف و خبیر ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کے لیے ہے، وہ غنی و حمید ہے۔ اسی نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز مسخر کی ہے، سمندر میں کشتیاں اسی کے حکم سے رواں ہیں، آسمان کو زمین پر گرنے سے اسی نے روک رکھا ہے، وہ رؤوف و رحیم ہے۔ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر مارتا ہے، پھر زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی جو اعلیٰ صفات ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، جو اس کے کمال اور جلال اور عظمت پر
دلالت کرتے ہیں، وہ سب کی سب دلیل ہیں اس بات کی کہ وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ مثلاً قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی میں توحید ہی کا بیان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء حسنی ہیں، 20 سے زائد صفات علیاء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو وہ اسی بات کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ اللہ الحق ہے۔ پھر بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے معبود حق ہونے کی دلیل ہے۔ سورۃ النحل اگر آپ پڑھیں نا، اس کو تو بعض علماء نے سورۃ النعم ہی کہا ہے، سورۃ النعم یعنی انعامات والی سورت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کئی قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جو اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ مثلاً النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 81 83 میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وہ اپنے انعامات تم پر پورے کرتا ہے تاکہ تم مطیع ہو جاؤ، اگر یہ پھر جائیں تو آپ پر پہنچا دینا ہے، تم پر اللہ کے انعامات ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر ناشکرے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ لاچاروں کی تکلیف وہی دور کرتا ہے، یہ بھی اس کے الحق ہونے کی ایک دلیل ہے۔ بے بسوں کی دعاؤں کو وہی قبول کرتا ہے، اور صرف کر بھی وہی سکتا ہے، لوگوں کے حالات کو چینج صرف وہی کر سکتا ہے۔ سورہ النمل آیا 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اپنے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی اس کے اکیلے الحق ہونے کا ثبوت ہے، وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے، اس کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ سورہ زمر آیا 38 میں آتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر وہ میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے تو اسے کوئی دور کرنے والا ہے، اور اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا اسے کوئی روکنے والا ہے؟ کہہ دو مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد الحق جب دل میں راسخ ہو جائے نا، تو پھر انسان دنیا کے کسی بھی طاقت سے، کسی بھی انسان سے ٹکرا سکتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے پھر کہ معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے۔ اس کے لیے صرف ایک اللہ الحق جو ہے، اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی خوشی، اس کی رضا، اس کے لیے ہر چیز پر مقدم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایک ہی معبود حق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے مخلوقات و کائنات کو باریک بینی سے بڑا انوکھا بنایا ہے، وہ اللطیف ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ غافر 64۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور تمہاری اچھی تصویر کشی کی ہے، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، بابرکت ہے، دونوں جہانوں کا یہ رب ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ با اختیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے الحق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ بتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسا کہ ابھی سورۃ الحج کی انہی آیات کی بات ہوئی تھی 73 74۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا
لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کا حق تھا، وہ قوی اور عزیز ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، ضعف الطالب والمطلوب، یہ بھی بڑے غور طلب ہیں۔ اللہ الحق ہے اور اس کی جو قوت ہے اس کا القوی ہونا بھی الحق ہے۔ اللہ کی ہر صفت جو ہے اس کے اندر الحق کا عنصر موجود ہے، کہ ہر صفت جو ہے وہ، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ اٹ موسٹ لیول کی ہے، اسی طرح سے الحق ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جن باطل معبودان کو یہ پوجتے ہیں تو طالب مطلوب دونوں کمزور، یعنی مطلوب کون ہے اس صورت میں؟ وہ بت، وہ ہستیاں جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ پوجتے ہیں، جن کی طرف جاتے ہیں، وہ خود کمزور ہیں، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ کسی کی زندگی موت کے مالک نہیں، وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتے، مکھی کی ٹانگوں سے کوئی چیز چپک جائے ان کے رزق میں سے تو وہ اس کو واپس لا نہیں سکتے۔ تو کہاں وہ اور کہاں وہ اللہ؟ تو وہ جو مطلوب ہے وہ بھی کیونکہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو پھر طالب جو ان بتوں کا طالب ہے، جو ان بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ یہ جو مضبوطی اور بہادری اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، یہ سب کب آتا ہے؟ جب آپ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اچھا، اب ہم یہاں پر کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ الحق کا معنی کیا ہے۔ حق کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کے، اس کی حقیقت کو اور اس کے ثبات کو اور اس کے عدم زوال کو ماننا۔ اس کے خلاف ہے باطل یا ظلم۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم اسلام کے لحاظ سے دیکھیں، لغت سے ہٹ کر بھی، تو حق جو ہے کہ انسان اعتقاد رکھے ہر اس چیز پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی حق ہے۔ آپ کا عقیدہ حقیقی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ٹیکنیکلی ان ساری چیزوں کے مطابق ہو کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور حق کا جو لفظ ہے قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے اور کئی معنوں میں آیا ہے۔ اللہ بھی الحق ہے، اسی طرح سے اسلام کے لیے، عدل کے لیے، حکمت کے لیے، صدق یعنی سچائی کے لیے، وحی کے لیے اور قرآن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی حق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے۔ نئی نسل کے اندر الحاد کا جو کیڑا ہے وہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ان کے اندر آیا، جس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے وہ ایجز، وہ عمریں کہ جن میں والدین نے ان کو سکھانا تھا، سمجھانا تھا، اللہ کی پہچان دینی تھی اور راسخ کرنا تھا ان کے، بالکل جیسے اس وقت تو دماغ ایسے ہوتا ہے جیسے کچی مٹی ہے اور اس کے اوپر جو پیٹرن بھی انگریو کر دیا جائے پھر وہ ساری زندگی ہٹتا نہیں ہے، تو اس وقت وہ پیٹرنز انگریو نہیں کیے گئے ان بچوں کے ذہنوں پر۔ ایک سروے کے مطابق بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو الحادی جو ذہنیت ہے اس کے ذمہ دار پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں اللہ کی اور وحدانیت کی، توحید کی پہچان رکھی ہوئی ہے، اور یہ اس کے والدین ہیں کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلا جو ایک فرض تھا وہ والدین کا تھا. اور یہ جو حق ہے اس کے اگینسٹ جو چیز آتی ہے اس سے لوگ ہٹتے ہیں وہ ہے شک پڑ جاتا ہے. جب ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی چیز کو ایسے نہیں دیکھتا کہ اس میں اب کوئی کوشچن مزید کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اس میں یہ ہے کہ یعنی بہت سی جو گریک فلاسفیز ہیں تو ان میں بھی یہ تھا نا کہ جیسے سوکریٹیز وغیرہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے تو لوگوں کو کچھ نہیں سکھایا سوائے اس کے کہ ہم نے لوگوں کو کوشچن کرنا سکھا دیا, ہر چیز کو کوشچن کیا کرو. پھر اسی طرح سے انہی کے ہاں وہ سوفسٹس اور اس طرح کے جو اٹھے جو لوگ جو ہر چیز کو کوشچن کرتے تھے, پھر اسکیپٹسزم آیا. پھر اسی طرح سے جو فلسافیکل جو موومنٹس تھیں جیسے برٹرینڈ رسل اور یہ سب, ان لوگوں نے اس طریقے سے بیج بویا شک کا لوگوں کے دماغوں میں کہ لوگوں نے ان کی کتابیں جو پڑھنے والے لوگ تھے وہ انگریزی کے یا غلام تھے یا کوئی ان کے اندر ایسی اسلام سے کوئی اپولوجیٹک رویہ تھا, جو بھی وجہ بنی کہ یہ لوگ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شک کا بیج بو دیں. تو جب شک آ جاتا ہے تو پھر حق جو ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے, یعنی لوگوں کے ذہنوں میں سے اس کی جو ان کوسچن ریالٹی ہے یا ان کوسچنیبل ریالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس موجودہ دور کا. جب عقیدہ بگڑتا ہے تو انسان کے اعمال بھی بگڑتے ہیں. اسی فتنے کے سارے آگے سے یہ مینیفیسٹیشنز ہیں جو ہم آئے دن دیکھتے ہیں, کبھی کسی موومنٹ کے طور, کبھی ہیومنزم کی موومنٹ ہے تو کبھی میرا جسم میری مرضی میں عورت مارچ کی ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. یہ سب اللہ الحق پر حقیقی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, وہ زبانی کلامی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنا حقیقی الہ جو ہے وہ اپنے نفس کو بنا رکھا ہوتا ہے. ان کا نفس ان کا حقیقی الہ ہوتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو اس کے بھی سارے کے سارے جو اعمال ہیں نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر اب دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی الحق کو ہم اچھی طرح سے پہچانتے ہیں تو اس وقت پھر ہمارے اعمال میں کس کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں, کیا کیا ثمرات آتے ہیں, کیسے کیسے بڑے کارنامے کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے, آپ ہجرت جیسا اتنا زبردست, اتنا بڑا جو ایک سفر تھا اور اتنی بڑی جو قربانی تھی وہ جو مسلمانوں نے دی, تو وہ اسی ایمان جو ہے نا اس اسم پر الحق پر, اس اسم الحق کے ایمان کے ثمرات میں سے تھا کہ صحابہ نے ہجرت کی, عورتوں نے کی, مردوں نے کی, بوڑھوں نے کی. اور آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ذرا حالات زندگی پڑھیے, کس طرح وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی ہیں. پھر آپ اللہ الحق پر ایمان کی وہ ایک ایپیٹمی دیکھیے کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت جو سٹینڈ لیا ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا. انہوں نے صحابہ نے آ کر آپ سے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے, ہم ان کو روکتے ہیں, ہم ان سے لڑتے ہیں, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی. یہ جو ہے نا لا ریب فی وجود ہی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہونے میں کوئی شک نہ ہونا, اللہ کا الحق المبین ہونا کیا ہے, لا شک ولا ریب فی وجود ہی, کہ کوئی شک اور کوئی ریب اس کے وجود میں نہ رہے. یہ جو بڑے بڑے کام ہیں یہ اندر سے اٹھتے ہیں اور اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس اسم پر ہمارا کامل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اسی اسم الحق المبین کا ایک اور جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات میں کسی قسم کا کوئی جو میل ملاوٹ ہے وہ نہیں آتی, وہ بالکل خالص توحید والا ہو جاتا ہے.
ایک اور چیز اگر ہم اس اینگل سے دیکھ لیں، المبین کے اینگل سے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کیا کیا روشن کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کیا کیا روشن کر رکھا ہے، کیا کیا واضح کر رکھا ہے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ تاکہ آپ واضح کر کے بیان کر دیں انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ المبین کی طرف سے آئے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تعلیمات، انہی روشن بین تعلیمات کے تحت ایسے سمجھایا اور ایسے اگزامپلز دے دے کے اور ایسے اپنی پریکٹیکل اگزامپلز کے ساتھ لوگوں کو دین پریکٹس کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک بھی کوئی، چاہے دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین پریکٹیکل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ المبین کی یہ حکمت اور نعمت اور رحمت ہے ہمارے اوپر. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے نا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ قبروں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا. پھر اسی طرح سورہ الطارق میں آتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز جانچے جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا. کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پتھر نہیں ہوگا جس کے پیچھے کوئی انسان چھپ جائے. ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر کوئی واضح ہوگا، اور ہر ایک کا ان اینڈ آؤٹ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتے ہیں. لیکن قیامت کے دن تو وہ پھر سامنے ایسے انسان کے بھی رکھ دیا جائے گا نا. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو مبین ہے یہ سامنے رکھ دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لکھوایا ہوا وہ نامہ یا مال، وہ روشن اور واضح، اور ایک ایک چیز اس کے اندر لکھی ہوئی جس سے مکر ہی نہیں سکے گا انسان. اور پھر اگر کسی نے مکرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ المبین کیا کریں گے، اللہ اس کی زبان پر مہر لگا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اس کی جلدیں بولیں گی. ہر چیز ایسے واضح کی جائے گی کہ انسان کسی صورت بھی کسی چیز کا بھی انکار نہیں کر سکے گا. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.